ہیں اس دنیا میں جو ماورائے مشاہدات ایکسپیریمنٹ سے بڑھ کر ہیں، جو ہوتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی. اسی بنیاد پہ ولیم راڈجن نے ان ریس کو ان نون ریس قرار دیا، انویزیبل ریس قرار دیا اور ان کو ایکس ریس کا نام دے دیا. اگر ہم اس اصول کو مانیں تو آگے چل کر سائنس نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کے سائنٹیفک اسٹرکچر کے حوالے سے جو دلیل فراہم کی وہ ایٹم کی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہر چیز، ہر میٹر ایٹمز کا مجموعہ ہے، اور سائنسدانوں نے اس پر اتفاق کیا. لیکن ایٹم نظر نہیں آتا. ایٹم کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی براہ راست دلیل نہیں تھی. یہ وہ موڑ تھا جہاں پر پہنچ کر علمی دنیا نے ایک رخ لیا اور انہوں نے ڈائریکٹ میتھڈ کو، جس کو پازیٹیوزم قرار دیا گیا تھا، جس سے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پہ کسی چیز کو جانچا جاتا تھا، اس کے علاوہ ایک انڈائریکٹ وے آف ایکسپیریمنٹ کو، جس کے ذریعے ایٹم کو جانچا گیا، اس کو نظر نہیں آتا تھا لیکن مانا گیا، اس کو بھی قابل قبول استدلال، قابل قبول دلیل مانا. اس بنیاد پر جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کے اس نظام کو چلانے والا ایک خدا موجود ہے، ان کی یہ دلیل علمی اور فکری حلقوں میں قابل قبول ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ انڈائریکٹ وے آف میتھڈ بھی ہے. جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود ہوتا ہے. اور اگر سائنسدان اس بات کو ڈینائی کر دیں تو بلیک ہول اور ڈارک میٹر اور ایٹم اور ایکس ریز اور ویوز اور میڈیم، یہ جو پوری کائنات میں ایک نظام چل رہا ہے، وہ اس کو ڈینائی کر دیں گے. لہذا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، یہ دلیل ایک علمی دلیل کہلائی پڑی. لیکن پھر بھی کسی شخص کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ خدا چونکہ نظر نہیں آتا تو میں اس پر ایمان کیوں لاؤں. جیسے برٹن برسل ایک مشہور فلسفی تھے، 1970 میں ان کی موت ہوئی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا "وائی ایم ناٹ اے کرسچن"، میں عیسائی کیوں نہیں ہوں. انہوں نے اس میں لکھا کہ میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا. جب میں نے اس بات پہ غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی ایک ہستی ہوگی جس نے اس کائنات کو بنایا. پھر میرے ذہن میں فوراً یہ سوال آیا کہ جس ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس ہستی کو کس نے بنایا ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں اس فکری مغالطے میں پڑوں، میں کیوں نہ اس کائنات کو ایک خود بخود وجود میں آئی ہوئی سرزمین مان لوں اور کسی کو اس کا کریٹر یعنی کہ خالق مانوں نہیں. کیونکہ اگر مجھے کسی کو کریٹر ماننا پڑے گا تو پھر ایک نیا سوال میرے سامنے پیدا ہوگا، پھر اس کو کس نے بنایا. یہ بات عقلی تقاضوں کے مطابق غیر معقول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں